نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد النبی الأمی وعلى آلہ وصحبہ وسلم تسلیما۔ محترم سامعین کرام، رمضان المبارک کے مہینے کی آمد ہے۔ وہ رمضان المبارک کا ایسا مہینہ جو انتہائی رفتوں والا ہے، رحمتوں والا ہے، بلندیوں والا ہے، وہ تشریف لا رہا ہے۔ یہ مہینہ اسلامی ہجری جو کیلنڈر ہے اس کا 9واں مہینہ ہے، اور رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے اس کو اسلامی سال کے جو باقی مہینے ہیں ان تمام پہ بہت زیادہ فضیلت حاصل ہے۔ میں اگر یہ کہوں کہ ماہ مبارک اپنے دامن میں باری تعالیٰ کی خاص رحمتوں اور برکتوں کو سموئے یہ ہے، اس ماہ مقدس کی آمد پر جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، نیکی کا اجر کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے، شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، اور ہر طرف انوار و برکات کا نزول ہوتا ہے۔ رمضان المبارک کی ہر رات اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے کہ ہے کوئی بخشش مانگنے والا تو اس کی بخشش کر دی جائے، ہے کوئی محتاج جس کی حاجت روائی کی جائے۔ اس مہینہ میں ایک رات ایسی ہے جس کو 1000 مہینوں سے بہتر قرار دیا گیا ہے، اور یہی وہ رات ہے جس کی مبارک ساعتوں میں کتاب ہدایت یعنی قرآن مجید فرقان حمید کا نزول ہوا۔ محترم سامعین، ماہ شعبان کے آخر میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبہ دیا۔ اس کے اندر آپ علیہ السلام نے فرمایا، یا ایھا الناس، اے لوگو، قد اذلکم شہر عظیم، کہ تمہارے اوپر ایک عظمتوں والا مہینہ سایہ فگن ہو رہا ہے، یعنی ماہ رمضان المبارک آ رہا ہے، عظمتوں والا مہینہ آ رہا ہے، مبارکن جو برکتوں والا مہینہ ہے، بڑا ہی بابرکت ہے اور مقدس مہینہ ہے۔ اور پھر فرمایا شہر فیہ لیلۃ، وہ ایسا مہینہ ہے اس کے اندر صرف ایک رات کو اگر دیکھا جائے وہ رات ایسی ہے، خیر من الف شہر، وہ 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ اور یہ وہ رات ہے جس کے متعلق قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ نے ایک پوری سورت نازل فرمائی ہے اس کی قدر و منزلت کے متعلق، اور یہ قرآن مجید فرقان حمید پورے کا پورا اللہ جل شانہ نے اس رات کے اندر نازل فرمایا ہے۔ اور پھر فرمایا جعل اللہ تعالی صیامہ فریضۃ، اور اللہ جل شانہ نے اس مہینے کے روزوں کو فرض قرار دیا ہے۔ اس مہینے کے روزوں کو اللہ جل شانہ نے تمام مومنوں کے اوپر فرض قرار دے دیا۔ وقیام لیلہ تطوعا، اور اس کی راتوں میں قیام نفل قرار دیا ہے۔ اور پھر فرمایا من تقرب فی بخصلۃ من الخیر کان کمن ادا فریضۃ فیما سواہ، ومن ادا فریضۃ فیہ کان کمن ادا 70 فریضۃ فیما سواہ۔ اور پھر فرمایا کہ جو شخص اس مہینہ میں نفل عمل کے ذریعے بارگاہ حق میں تقرب کا طلبگار ہو تو وہ دوسرے مہینے میں فرض ادا کرنے کی مثل ہے، اور جو شخص اس مہینہ میں فرض ادا کرے تو وہ ایسا ہے جیسے دوسرے مہینے میں اس نے 70 فرض ادا کیے۔ تو میں آپ کے سامنے یہ بات عرض کر رہا تھا کہ گویا یہ مہینہ اگر اس کے اندر نفل پڑے جائیں گے تو نفلوں کا ثواب اللہ کی ذات فرائض کے برابر دے گی، اور ان کی قدر و منزلت، ان کا جو مقام ہوگا فرائض کے برابر ہوگا۔ اور اگر اس مہینے کے اندر کوئی بندہ فرض ادا کرے گا اللہ جل شانہ کی ذات اس کو 70 گنا بڑھا دے گی، یعنی اتنا زیادہ اجر اللہ کی ذات نوازے گی۔ اور محترم سامعین، رمضان المبارک کے روزے تمام مسلمانوں پر فرض کیے گئے ہیں۔ اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں، یہ صرف تمہارے اوپر فرض نہیں کیے گئے
یہ تو تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض کیے گئے تھے۔ یعنی ایسی عبادت ہے، ایسی اہمیت والی کہ اللہ نے اس کائنات کو بسایا، اس کے اندر انسان کو بھیجا، تو تمام کو اللہ جل شانہ نے یہ سعادت نصیب فرمائی۔ روزے جیسی فرمایا جا رہا ہے کما کتب علی الذین من قبلکم، اور پھر فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ اور ہر عبادت کا جو مقصد ہے، اس کا جو نچوڑ ہے، اس کا جو خلاصہ ہے، وہ یہی ہے کہ اس لیے میری عبادت کرو تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ، اور تقوی کے اندر ہی کامیابی ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ رمضان المبارک کے روزے کا کوئی نعم البدل نہیں، چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من افطر یوما فی رمضان من غیر مرض ولا رخصت لم یقضی عنہ صیام الدہر کلہ وان صامہ، جو شخص بغیر کسی عذر کے رمضان کا ایک روزہ بھی چھوڑ دے یا توڑ دے، ساری عمر کے روزے بھی اس کے ایک روزے کا بدل نہیں بن سکتے۔ یعنی جس بندے نے بغیر کسی شرعی عذر کے یا کسی ایسی مجبوری کے کہ جس کے اندر یہ نہیں اہتمام کر سکتا یا شرعی رخصت ہے، اس نے اس ماہ مبارک کا روزہ چھوڑ دیا تو بعد میں پوری زندگی رکھتا رہے، اس کے اجر کو نہیں پا سکتا۔ یعنی یہ گھڑیاں یہ ایسی رحمتوں والی ہیں کہ اس کے اندر جو سعادتیں ملتی ہیں وہ باقی 11 مہینوں کے اندر نہیں ملتی، تو لہذا اس کے اندر اس ماہ مبارک کے کسی روزے کو ہمیں چھوڑنا نہیں چاہیے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے، اس کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ جل شانہ کی ذات ہمیں ایسا مہینہ نصیب فرما رہی ہے، لہذا ابھی سے تیاری کر لیں، اپنے ذہنوں کو تیار کر لیں، اپنے دل کو پاک صاف کر لیں کہ ہم وہ مہینہ آ رہا ہے اس کے اندر روزے کا اہتمام کریں گے، چاہے گرمی ہو چاہے سردی ہو، اس کا بھرپور طریقے سے اہتمام کریں گے۔ محترم سامعین، رمضان المبارک میں انفرادی عبادات کے ساتھ ساتھ انفاق فی سبیل اللہ کا بھی خصوصی اہتمام کرنا چاہیے۔ اس ماہ مقدس میں انفاق فی سبیل اللہ خصوصاً روزہ داروں کو افطار کرانے کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من فطر صائما فی رمضان من کسب حلال صلت علیہ الملائکۃ لیالی رمضان کلہا، کہ جس نے ماہ رمضان میں کسی روزہ دار کو وہ بھی نہ ہو، فرمایا وہ ایک گھونٹ پانی دے دے۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من اشبع صائما سقاہ اللہ من حوضی شربۃ لا یظمأ حتی یدخل الجنہ، فرمایا کہ جو شخص کسی روزہ دار کو پیٹ بھر کر کھلائے تو اللہ تعالیٰ اسے میرے حوض یعنی حوض کوثر سے اس طرح سیراب کرے گا کہ اس کے بعد پیاسا نہیں ہوگا یہاں تک کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے۔ تو کتنی بڑی سعادت کی بات ہے۔ تو محترم سامعین، یہ ماہ مبارک آنے والا ہے، اس کے اندر روزے کا اہتمام کرنا، جیسا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من صام رمضان ایمان و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، کہ جس شخص نے اس ماہ مبارک کے اندر ایمان اور اخلاص کے ساتھ روزے کا اہتمام کیا، یعنی روزے کے جو آداب ہیں، اس کی آنکھوں کا بھی روزہ تھا، اس کے کانوں کا بھی روزہ تھا، اس کے دل کا بھی روزہ تھا، اس کے ہاتھوں کا بھی روزہ تھا، اس نے اگر اہتمام کیا، روزے کے آداب کا خیال کیا اور اخلاص کے ساتھ روزہ رکھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے غفر له ما تقدم من ذنبی، کہ اس کے جو پچھلے سارے گناہ اللہ کی ذات وہ معاف فرما دے گی۔ یعنی کتنی بڑی سعادت کی بات ہے، یہ گویا ایک لوٹ سیل کا مہینہ ہے کہ مہینہ آیا، اللہ کی ذات تو بہانے تلاش کرتی ہے کہ میرا بندہ میرے پاس آئے، میں اسے نوازوں، اور اللہ رمضان اسی لیے دیتے ہیں کہ تاکہ اپنے بندوں کو وہ نوازیں اور ان کے سارے گناہوں کو دھو دیں، انہیں صاف کر دیں اور انہیں بلند مرتبوں سے نوازیں۔ یہی نہیں فرمایا آگے من قام رمضان ایمان و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، جس نے رمضان کی راتوں کے اندر قیام کیا ایمان اور اخلاص کے عالم کے اندر، یعنی اہتمام آداب کا خیال کیا، فرمایا جا رہا ہے کہ غفر له ما تقدم من ذنبی، کہ اللہ جل شانہ اس کے سارے گزشتہ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ پھر من قام لیلۃ القدر، جس بندے نے اس لیلۃ القدر کو پایا، اس رات کے اندر قیام کیا، تو اس کے بھی غفر له ما تقدم من ذنبی، اللہ جل شانہ کی ذات
اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتی ہے۔ گویا اس ماہ مبارک کے اندر شب قدر کی تلاش کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے، وہ آخری عشرے کی طاق راتوں کے اندر آتی ہے۔ پھر یہی نہیں فرمایا من اعتکفا کہ جس نے اس ماہ مبارک کے اندر اعتکاف کیا ایمان اور احتساب کے عالم کے اندر، اللہ جل شانہ کی ذات غفر لہ ما تقدم من ذنبی، اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتی ہے۔ تو محترم سامعین، یہ بڑی عظمتوں والا مہینہ آ رہا ہے، جتنے کام کرنے ہیں وہ پہلے کر لیں، اس مہینے کے اندر اپنے آپ کو اللہ کے لیے وقف کر دیں اور ایسا اہتمام کریں کہ میرے صبح اور میری شام، میری رات اور میرا دن، ہر پل اللہ کی یاد کے اندر بسر ہو۔ اور یہ گویا ہمیں یہ سکھانے کا مہینہ ہے کہ جب اس مہینے کے اندر حلال چیز کھانا جو میں نے خود کمایا، حلال محنت کی، حلال ہے، لیکن اللہ کا حکم آ گیا کہ تم نے ابھی روزہ کی نیت کر لی ہے، ابھی اس کو نہیں کھا سکتے ہو، اس سے میں نے رکنا ہے۔ جب میں اس سے رکتا ہوں، گویا یہ ایک میں پریکٹس کر رہا ہوں کہ میں نے اسی طریقے سے جتنے حرام کام ہیں باقی زندگی کے اندر ان سے بھی رکنا ہے۔ تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ برکتوں والا مہینہ ہے، اس کے اندر ہمیں اہتمام کرنا ہوگا کہ ہم کس طریقے سے اللہ کی ذات کا زیادہ سے زیادہ شکر ادا کریں، اللہ کو یاد کریں، اس کے اندر کثرت سے اللہ کا ذکر کریں، کثرت سے صدقہ کریں، جیسے کہ اللہ جل شان صدقہ فطر دیا، اسی طریقے سے زکوٰۃ کا اہتمام کریں کہ جو پہلے نہیں دے سکے اور ان کے اوپر فرض ہے اس زکوٰۃ کو بھی اپنی طرف سے ادا کریں، نمازوں کا اہتمام کریں، نوافل کا اہتمام کریں اور اچھے طریقے سے دوسرے لوگوں کے ساتھ تعاون کریں، استغفار کی کثرت کریں کہ تاکہ اللہ کی ذات سارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اور اللہ کی ذات تو ایسی، اللہ نے فرمایا اس کا جو پہلا عشرہ ہے وہ رحمت ہے، اور اس کا جو درمیان والا جو عشرہ ہے اس کے متعلق فرمایا کہ وہ مغفرت ہے، اور آخری جو ہے وہ جہنم سے آزادی کا ہے، خلاصی کا ہے۔ گویا اللہ کی رحمت کا نزول پہلے عشرے سے شروع ہو گیا، ہر بندہ وہ سمیٹنا شروع کر دیتا ہے۔ پھر اللہ کی ذات اگر کسی کے پلے گناہ پڑے ہیں تو وہ درمیان والے عشرے میں اس کے سارے گناہوں کو دھو کے اس کے اوپر بھی رحمت کا نزول شروع ہو جاتا ہے، اور وہ بندہ جس کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہے وہ اگر اخلاص کے ساتھ 20 دن عبادت کرے گا، اللہ کی ذات اس کو جہنم اس کو ملنی تھی، اللہ اس سے بھی اس کو خلاصی نصیب فرما دیتے ہیں۔ اس لیے محترم سامعین کہ عید والا دن آتا ہے، اس دن اللہ کہتے ہیں مغفور اللہ، میں نے ان سب کو معاف کر دیا، تو اس کے لیے ہم اپنے آپ کو تیار کریں، اس کا اہتمام کریں۔ اللہ کریم کی ذات ہم سب کو صحیح معنوں کے اندر صحیح طریقے سے اس ماہ مبارک کو سمجھنے کی اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق سے نوازے کہ جتنی اس کے متعلق ہم نے باتیں پڑھی یا جو ہمیں جن کا استحضار ہے۔ تو محترم سامعین، اللہ جل شانہ کی ذات کرم فرمائے، ہمیں یہ ماہ مبارک نصیب فرمائے، تو ہمیں چاہیے کہ اس کے اندر اہتمام کریں۔ جب اہتمام کریں گے تو اللہ جل شانہ کی ذات سارے گناہوں کو معاف فرما دے گی، اور ہمارے ساتھ بھی وہی جو وعدہ اللہ نے فرمایا وہ وعدہ ہوگا۔ تو اس لیے تمام حضرات سے گزارش ہے کہ اس کا اہتمام فرمائیں اور اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ کی ذات ہمیں اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق سے نوازے۔ وما علینا الا البلاغ۔